عزیز ساتھیو، اس وقت اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کے حالات پر غور کریں تو ہر طرف کمزور لوگوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کہیں یہ نسل کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو کہیں یہ مذہب کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو کہیں یہ نظریات کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ کیا کسی علاقے کے لوگوں کا صرف اس وجہ سے کھانا اور پانی روک دیا جائے کہ وہ ہم سے الگ نظریہ رکھتے ہیں، یا بستیاں کی بستیاں تباہ کر دی جائیں، عورتوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو قتل کر دیا جائے، عبادت گاہیں تباہ کر دی جائیں؟ کیا یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ کیا یہی انسانیت ہے؟ کیا یہی عدل کا تقاضا ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اس موقع پر کہ اسلام ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم اسلامی تعلیمات پر اگر غور کریں تو اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کسی شخص پر نہ کو مذہب کی بنیاد پر ظلم کیا جا سکتا ہے، نہ نسل کی بنیاد پر ظلم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی الگ خطے میں وہ رہنے والا ہے، الگ خطے کا رہنے والا ہے، اس بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کسی پر ظلم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی قربانی پیش کی تھی۔ ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور دوسرے کی قربانی رد کر دی۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انہی کی قربانی قبول ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمیں اپنے زندگی میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس کا اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ تو اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر اور سرگزشت ہے، اور چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے یہ ضابطہ بنا دیا تھا کہ کوئی شخص اگر ناحق یعنی کہ بغیر وجہ کے اگر کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے کہ ساری انسانیت کا گویا اس نے قتل کر دیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا۔ اور اگر کسی نے کسی شخص کی جان بچائی تو اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ پوری انسانیت کو گویا کہ اس نے بچا لیا۔ فكأنما احيا الناس جميعا۔ تو یہ ضابطہ بنایا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام ہر انسان کی جان کو محترم ٹھہراتا ہے اور اس کا احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی شخص کو قوم یا نسل یا مذہب کی بنیاد پر قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعلیمات کو دیکھیں، خلفائے راشدین کی ہم تعلیمات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب جنگ کے لیے کوئی لشکر جا رہا ہوتا تھا تو خصوصی طور پر یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ وہاں پر عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، اور جو تمہارے مقابلے پر آئے انہیں نہ قتل کرنا، اور جو عبادت میں لوگ عبادت گاہوں میں مشغول ہیں ان سے کوئی تعارف نہ کرنا۔ عین حالت جنگ میں بھی ان چیزوں کی تعلیم دی گئی کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ تو یہ اسلام کی جو ہے تعلیمات ہیں جنگ کے تعلق سے بھی۔ اسلام کی تعلیمات پر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو اگر دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ وہاں پر
یہودی قبائل موجود تھے، کئی قبیلے یہود کے موجود تھے، لیکن جو معاہدے ہوئے تھے ان میں ان کو مذہبی طور پر مکمل آزادی دی گئی تھی اور ان کو وہاں پر برابر کا شہری تسلیم کیا گیا تھا۔ اور اس آیت کے پس منظر پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی جب اسلام ایک قوت کے طور پر ابھر چکا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ دین کے اندر کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبر کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے کسی کا مذہب تبدیل کرانا، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کی اسلام میں مذمت فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث قدسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے اور تم پر بھی، کہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو۔ اور یہ صحیح مسلم کے اندر ہمیں روایت ملتی ہے۔ تو اسلام میں کسی شخص پر بھی ظلم کسی بھی شکل میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، یا وہ فرد کے طور پر ظلم ہو، کسی فرد پر کیا جائے یا کسی قوم پر ظلم کیا جائے، اس کی اسلام کے اندر ہمیں اجازت نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ہمارا بھائی ظالم ہے تو ہم اس کی کس طرح مدد کریں؟ آپ نے فرمایا، اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو یہ تعلیم ہے کہ ظالم کو روکنا ایمان کی علامت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عزیز ساتھیو، اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو ہر ایک کو برابری کا درجہ دیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی نسل سے ہو، چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، چاہے کسی علاقے سے وہ تعلق رکھتا ہو، سب اس کی نظر میں برابر کا مقام رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اس کی حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ اس کو پہچانا جا سکے، لیکن تم میں سب سے زیادہ باعزت اور سب سے بلند مقام اللہ کی نظر میں اس شخص کا ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو حجۃ الوداع کے نام سے ہے، آپ نے اس میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طریقے کے ہیں۔ عزیز ساتھیو، دین اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ کسی شخص کا یا کسی علاقے والوں کا یا کسی قوم کا یا کسی مذہب کے ماننے والوں کا محاصرہ کر لیا جائے، ان کی گھیرا بندی کر لی جائے اور ان کا کھانا اور پانی روک دیا جائے، بند کر دیا جائے اور انہیں بھوکے مرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ آج دنیا کے کئی علاقوں میں ہم دیکھیں تو کمزور لوگوں کی گھیرا بندی کر لی گئی ہے، ان کی خوراک بند کر دی گئی ہے، ان کو غذائیں نہیں پہنچنے دی جا رہی ہیں، ان تک دوائیں نہیں پہنچنے دی جا رہی ہیں،
جو بچے ہیں ان تک دودھ نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لعنتی لوگ ہیں، اور لعنتی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شامل حال ہونا جنت میں دخول کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ تو لعنت ایسے لوگوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو کسی کا محاصرہ کر لیں، گھیرا بندی کر لیں، اور ان کا کھانا پینا، خوراک، ادویات، ساری چیزوں سے ان کو محروم کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اگر کوئی شخص مظلوم ہے اور اگر اس کو دیکھ کر کے آپ خاموش ہیں تو آپ بھی ظالم کے ظلم میں شریک ہیں۔ اس لیے قرآن مجید سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے باز رہو، عدل کرو، یہی تقوی کی زندگی ہے۔ آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے، آج تمام دنیا کے انسانیت پسند لوگوں کا، جو انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لیں، سب مل کر کے ایک آواز ہو جائیں اور ان لوگوں کو ظلم کرنے سے روکیں جو عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا راستہ روک رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آواز بن کر کھڑے ہو جائیں اور ان کو ظلم نہ کرنے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوگا۔